बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। चलें शुरू करते हैं। आपकी अमानत आपको मिल गई, अब मैं चलता हूँ। अरसलान नूर बानो की तरफ से बढ़ाई गई लकड़ी की कुर्सी पर बैठने के बजाय खड़े खड़े ही इजाज़त चाह रहा था। आप ऐसे नहीं जा सकते साहब जी। नूर बानो से वापसी के लिए मुड़ता देख फौरन बोली, मैं ऐसे जा भी नहीं रहा, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है। बड़ा अरसलान जैसा उल्टा बंदा सीधा जवाब दे सकता था। हम वो नहीं कह रहे हैं साहब जी, आप बिना मुंतहा के नहीं जा सकते। ममता और रफीक दलाल की धमकियों से मजबूरन नूर बानो ने बड़ी मुश्किल से अपने लफ्जों में सख्ती समोई थी, जिस पर मुंतहा के साथ साथ अरसलान ने सर उठाकर न समझी से उनका बेतासुर चेहरा देखा था। इस बात का मतलब? अरसलान ने अब्रू उठाए। गांव में ये बात सबको मालूम हो चुकी है कि मुंतहा ने कल एक अजनबी के हमरा गांव की सरहदें फलांगी थी। नूर बानो ने तमहीद बांधी। तो अरसलान ने छुंबे से उन्हें देखा, जबकि मुंतहा माँ का कुछ कुछ मकसद समझने लगी थी, तभी आगे बढ़ी, लेकिन नूर बानो ने हाथ उठा के उसके कदम वहीं रोक दिए। तो अब गांव में कोई इसे कबूल नहीं करेगा, इसलिए। नूर बानो ने मुंतहा की बहती आंखों से नफी में लाए गए सर की वजह से लब भींच गई, जबकि अरसलान का दिमाग घूमा था। इसलिए? अरसलान ने नागवारी से लफ्ज दोहराया। तो आपको इसको निकाह करके अपने साथ ले जाना होगा। नूर बानो आंखें मीच कर खोलते हुए अपनी बात कह दी थी। वो जानती थी वो गलत है, लेकिन कल अरसलान का मुंतहा को बचाना, आज सही सलामत अपनी जिम्मेदारी पर उसे घर लेकर आना, नूर बानो को ये यकीन दे गया था यही एक इंसान है जो उसकी बच्ची को रफीक दलाल से बचा सकता है। वरना कौन दाव पर लगी लड़की को अपनाकर रफीक दलाल जैसे चौधरी के खास बंदे से टकराने की जुर्रत करता, और कब तक मुंतहा उससे बच सकती थी? आज नहीं कल रफीक दलाल उससे रसाई हासिल कर ही लेता। क्या बकवास है? नूर बानो की डिमांड सुनकर अरसलान हत्थे से उखड़ गया था। वो बेयकीनी से सामने खड़ी उस एहसान फरामोश औरत को देख रहा था जो उल्टे आंत गले पड़ गई थी। आपका दिमाग तो अपनी जगह पर है। मैं एक पुलिस वाला हूँ, यहाँ अपना फर्ज पूरा करने आया हूँ, कोई छुट्टियां मनाने नहीं, और ना ही कोई दो टके का सड़क छाप आशिक हूँ जिसके साथ आपकी बेटी रात गुजार आई है तो आपके नाम निहात गाओ और घर के लायक नहीं रही। वैसे भी आपकी इत्तला के लिए बता दूं, आपकी बेटी रात भर मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी पहचान की कुछ लड़कियों के साथ थी। पूछ लें, सामने खड़ी है। अरसलान ने पेशानी पर बल डाले सामने बेयकीनी से माँ को देखा, मुंतहा की तरफ इशारा किया। और मैंने कोई शौकी आपकी बेटी की जान नहीं बचाई और ना ही ख्वाहिश से उसे अपने साथ ले गया था, मजबूरी थी मेरी, क्योंकि ये मोहतरमा बेहोश हो गई थी और मैं इनके नाम पते से वाकिफ नहीं था। हम मुहाफिज हैं, हम किसी की जान बचाने से पहले उसका जेंडर नहीं देखते। मतलब कि हद है। सामने खड़ी उधेड़ उमड़ औरत की बात सुनकर इंस्पेक्टर अरसलान तो हत्थे से उखड़ गया था। मतलब एक तो वो इतने सारा रिस्क लेकर कमिश्नर साहब से लेकर घर में किसी के इल्म में लाए बगैर यहाँ उनकी बेटी को पहुंचाने आया था, जिसके बजाय वो उनका शुक्रगुजार होने के इस मुसीबत को हमेशा के लिए उसके गले बांधने की बात कर रही थी। बात जो भी हो साहब जी, ये एक छोटा सा रिवायतों में जकड़ा गाँव है। यहाँ अगर घर की औरत के सर से चादर से रख जाए तो घर के मर्दों की पगड़ी उतर जाती है। यहाँ पर किसी पर इल्जाम लगाने से पहले लोग वजह या पीछे के हालात देखना जरूरी नहीं समझते। फिर मुंतहा तो आपके साथ पिछले 24 घंटे से। नूर बानो ने एक अफसोस भरी नजर काली चादर में ढके उस पत्थर वजूद पर डाली थी, जिसकी आंखों की पुतलियां तक पथराई हुई थी। देखें, आपका गाँव रिवायतों में जकड़ा है या जंजीरों में, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ जिस मकसद के तहत आया था वो पूरा हो चुका है। अब आगे क्या करना है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। एक और बात, ये मुहाफिजों का पेशा है जो अपना घर बार सब छोड़कर अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देकर अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोगों की हिफाजत करते हैं। बदले में आप लोग हमें थोड़ा सा एतमाद भी नहीं सौंप सकते, तो ये काबिल अफसोस और काबिल गौर बात है। अरसलान ने तासुब से सर हिलाया। इसे वाकई उनकी सोच पर अफसोस हुआ था। खैर, आपकी बेटी 24 नहीं 21 घंटे मेरे पास थी और इन 21 घंटों के एक एक सेकंड का मेरे पास हिसाब है। लेकिन बेहतर होगा ये सूरत हाल क्यों रोनुमा हुई इसकी तफसील आप अपनी ये बेटी से जानें, क्योंकि घर आकर मैं इन्हें जंगल नहीं ले गया था, बल्कि इन मोहतरमा ने खुद वहाँ 4 मिस्टरनों के साथ रेस लगाई हुई थी। खुदा हाफिज। अरसलान ने गुस्से से मुंतहा का बाजू थामकर उस औरत के आगे किया था। नहीं साहब जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। नूर बानो मुंतहा को साइड पर करते अरसलान की राह में हाइल हुई थी। अपनी बेटी को रफीक दलाल की गंदी नजर से बचाने का यही एक रास्ता था, फिर कैसे उसे अपनी नजरों के सामने बंद कर देती। आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? मतलब एहसान फरामोशी की भी हद है। अरे मैंने आपकी बेटी को मुसीबत से बचाया और आप लोग मेरे लिए ही मुसीबत बन गए हैं। सही कहते हैं लोग, ये जमाना नेकी का है ही नहीं।
ارسلان نے جھنجھلاتے ہوئے پیچھے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا تھا، جس پر بنی منتہا ہوش میں آئی تھی۔ ہاں، میں ہوں احسان فراموش صاحب جی، کیونکہ میرے سر پر کوئی مضبوط سائبہ نہیں ہے۔ میں آپ کی احسان مند تب ہوتی جب آپ اسے واپس نہیں لاتے، لیکن اسے واپس لا کر آپ نے اسے پہلے سے بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اکلوتی بیٹی ہے میری صاحب جی، ہزاروں منتوں مرادوں کے بعد اس رب نے عطا کی ہے۔ لاکھوں ارمان سجائے تھے میں نے اس کے لیے، لیکن یہ مردوں کی دنیا ہے صاحب جی، یہاں عورتوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کا کیا ہے، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن کل صبح اس کے ساتھ یہ گاؤں والے بے حس لوگ، اور ان کا انصاف کیا کرے گا اپنا بلد ہے ان سے۔ یقین نہیں تو ٹھہر جائیں آج کی رات، کل اس کی بربادی کا تماشا دیکھ کر جائیے گا۔ آخر کو نور بانو کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تبھی وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منتہا فوراً اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ کبھی کمزور نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ماں کے آنسو اس کی کمزوری تھے، ورنہ منتہا نور پرواز ہواؤں کا رخ بدلنے کی جرأت رکھتی تھی۔ اور دوسری طرف غصے سے لال پیلا ہو رہا ارسلان پل میں نرم ہوا تھا۔ اس نے ترہم بھری نظروں سے فرش پر بلک رہی اس ماں کو دیکھا، پھر چادر میں لپٹے اس وجود کو جو خود رو رہی تھی، لیکن اپنی ماں کو چپ رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ پلیز آپ روئیں نہیں، اگر بات صرف ان کی حفاظت اور عزت کی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جذباتی ارسلان نے بے بسی سے لب کچلتے ہوئے پل میں حاتم طائی کو مات دیتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ وہ ہمیشہ سے منہ پھٹ دل کا صاف انسان تھا، خود ہنستا لوگوں کو ہنساتا تھا، تبھی شاید اس سے ایک ماں کی بے بسی اس کے آنسو برداشت نہیں ہو پائے تھے۔ اب اگلا سین۔ ڈاکٹر باجی آپ اٹھ بھی جائیں، جب سے آئی ہیں ایسے ہی بیٹھی ہیں، دیکھیں اب تو صوبی بابا بھی سو گئے، پیر سن ہو جائیں گے، لائیں میں انہیں سلا دوں۔ نوری کب سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر صوبان کو گود میں لیے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہبا کا کندھا ہلا گئی، لیکن وہ اتنی گہری سوچ میں غرق تھی کہ جمود نہیں ٹوٹا، جس پر نوری نفی میں سر ہلاتے صوبان کو اٹھانے لگی۔ نہیں، میں نہیں دوں گی میرا بچہ۔ نوری نے جیسے ہی سوئے ہوئے صوبان کو اٹھانا چاہا، ہبا نے ہڑبڑا کے اسے اپنے اندر بھینچا تھا۔ ڈاکٹر باجی ایسے کیوں بول رہی ہیں، میں تو انہیں سلا رہی تھی بس۔ نور اس کے رد عمل پر حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم گئی نہیں ابھی تک؟ ہبا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اپنی موجودہ کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی، ساتھ گود میں سوئے ہوئے صوبان کو دیکھا جو اب بھی سکون سے سو رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی ڈاکٹر باجی، پھر میں کیسے چلی جاتی؟ میں نے اماں کو فون کر کے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ میں رک جاؤں۔ نوری اپنائیت سے بولی، جس پر ہبا آسودگی سے مسکرا دی۔ ڈاکٹر باجی کوئی پریشانی ہے کیا؟ نوری اس کا اداس غمگین چہرہ دیکھ سوال کر گئی، جس پر ہبا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صوبان کو سائڈ پر سلا کر اس کے اوپر کمفرٹر برابر کیا۔ ڈاکٹر باجی اماں کہتی ہیں پریشانی بتانے سے کم تو نہیں ہوتی، لیکن دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نوری سمجھداری سے بولی، جس پر ہبا نے سر اٹھا کر لاابالی سے نوری کو دیکھا جو منتظر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے نوری ایک سوال کروں؟ ہبا نے نہ جانے کس جذبے کے تحت پوچھا تھا۔ جی پوچھیں، نوری نے جھٹ اجازت دی۔ فرض کرو تم ایک ایسی شخصیت ہو جس کی زندگی بالکل ہی بے مقصد ہے، مطلب ایک مشین جیسی، زندگی فکس، نہ کوئی رنگ نہ کوئی خوشبو، لیکن پھر اچانک تمہیں ایک انمول تحفہ ملتا ہے جو در حقیقت کسی کی امانت ہوتا ہے، لیکن وہ تمہاری بے رنگ زندگی میں ہزاروں رنگ بھر کر تمہیں زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلاتا ہے، اور بہت کم عرصے میں وہ تمہارا کل اثاثہ بن جاتا ہے۔ وہ تمہارے لیے اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر اچانک وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور حقیقت سے سامنے کا وقت چلا آتا ہے، مطلب اس انمول تحفے کا اصل حقدار تمہارے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی امانت کا طالب بن کر۔ اب ایسے میں تم کیا کرو گی؟ ہبا نے بغور صوبان کا معصوم چہرہ دیکھ اپنی جگہ نوری کو دی تھی۔ ڈاکٹر باجی اماں کہتی ہیں جب آپ کے دل اور دماغ میں صحیح اور غلط کے بیچ کی جنگ چھڑے تو بجائے ہزاروں لوگوں کے لاکھوں مشوروں سے ایک الجھن کو ہزاروں الجھنوں میں بدلنے کے اس سے مخاطب ہوں جو آزمائش میں ڈالتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے۔ آپ منہ دھو لیں، میں یہیں آپ کا کھانا لاتی ہوں۔ نوری اسے بہترین مشورے سے نوازتی مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ہبا واپس بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ بے شک یہ بہترین مشورہ تھا۔ جانتی ہوں میں غلط ہوں، خود غرض ہوں، میں یہاں مطلبی بھی ہو رہی ہوں، لیکن تو بھی جانتا ہے میرے رب میری نیت صحیح ہے، یہ میری زندگی کا واحد سرمایہ ہے، میں نے کبھی تجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ آنکھیں کھولیں تو خود کو یتیم خانے کی چار دیواری میں قید پایا، اسے قسمت سمجھ کر قبول کیا،
जिंदगी में हर कदम पर किसी अपने की कमी शिद्दत से महसूस की, उसे अपना मुकद्दर मान लिया। कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा क्योंकि तूने बिन मांगे मुझे सब कुछ दिया। एक इज्जतदार जिंदगी, अपना नाम, एक पहचान, इसके लिए तेरी सारी उम्र शुक्रगुजार रहूंगी। मैं आज भी तुझसे शिकायत नहीं कर रही, लेकिन आज फरियाद कर रही हूँ, प्लीज इसे मुझसे अलग मत करना, वरना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। हिबा ने नम आंखों से सुवान को देखते हुए झुककर उसकी पेशानी पर लब रखे थे। एक बात तो तय है हशाम अली, मैं इससे दस्तबरदार नहीं हो सकती, लेकिन दुआ है तुम मेरी ममता को समझो। सुबान पर दोबारा कंफर्टर बराबर करती वो तसव्वुर में हशाम से मुखातिब थी। अब अगला सीन। सुना था गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यहाँ इंस्पेक्टर अरसलान की शामत आई थी जब मैं गांव की तरफ भागा था। मतलब गया था एक छोटा सा सुराग ढूंढने और पूरी की पूरी बीवी इंपोर्ट कर लाया। अरसलान अपने पहलू में बैठी अपनी 1 घंटे की पहले बनी मनकुहा को देखकर बुलाया, जो मोहतरमा न जाने कौन से गम में रुख मोड़े बैठी थी। शायद गांव वालों की नींद का ख्याल करके जो रुखसती पर रिवायती दुल्हों जैसा गला फाड़ के नहीं रो पाई थी, उसी का गम मना रही है। इन मोहतरमा की तो खैर है, लेकिन तेरा क्या होगा बेटा अरसलान? दाबू ने तुझे उल्टा लटका के तेरे ही डंडे से बिना डिटर्जेंट साबुन के वो धोना है तुझे कि तेरी 7 नस्लें याद करेंगी। दुनिया में आने से पहले 7 बार सोच कर आने का फैसला ही बदल ले। अरसलान पहले मुंतहा की उदासी अपने यूनिवर्सल लॉजिक से अंदाजा लगाता आखिर में रूहान सा हुआ था, जबकि पहले में बैठी मुंतहा तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। अम्मा, तुझे अंदाजा भी है तू बाहर क्या करके आ रही है? अम्मा, मैं बता रही हूँ, चुपचाप से जाकर अपने साहब जी को बाहर का रास्ता दिखा, यहाँ कोई निकाह विकाह नहीं हो रहा। नूर बानो जैसी मुंतहा का बाजू थामकर कमरे में आई, मुंतहा फौरन उसे चारपाई पर बिठाती फैसला कुन लहजे में बोली, निकाह हो रहा है मुन्नू, वो भी तेरा। इसलिए बजाय मुझसे जुबान लड़ाने के जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर। मैं इमाम साहब को फ़ोन लगा रही हूँ, वो ईशा की नमाज़ पढ़ के इधर ही आ जाएंगे। नूर बानो अपनी जगह खड़ी होती हुई कदरे रोबदार लहजे में बोलकर वहीं चारपाई पर रखा फ़ोन उठा गई। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉल डायल और रिसीवर करना मुंतहा ने उसे सिखा दिया था, अब वही इस्तेमाल करने जा रही थी। अम्मा, तुझे हो क्या गया है? तू जानती है ना तेरी बेटी कोई बेचारी लड़की है और ना ही वो कोई आम दब्बू सी गांवटी लड़की है। मुंतहा नूर परवाज हूँ मैं अम्मा। इन 2 टके के चौधरी रफीक दलाल जैसे इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग को साफ करना मेरा मकसद है। इन जैसे बेज़मीर लोगों से अपना सर फोड़ना और इन्हें इनकी औकात याद दिलाकर इनका अंजाम तक पहुंचाना ही तेरी मुन्नू का काम है, जो उसे बहुत अजीज है। और बात अगर कल की करे तो कल मैं घर से इसलिए नहीं भागी थी कि मैं उस शीदा या रफीक दलाल जैसे कमजोरों पर जोर आजमाई करने वाले नामर्दों से डर गई थी, बल्कि मैं इसलिए भागी थी क्योंकि तू परेशान थी। और अगर मैं चाहती तो जंगल में भी उस चीदे और उसके कुत्तों को धूल चढ़ा सकती थी। ये परवाज के लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अभी मंजिल आम पर नहीं आना चाहती। मेरा मकसद बहुत बड़ा है, इसके लिए ऐसे छोटे मोटे रिस्क तो मुझे लेने ही होंगे। इसलिए अब तो मेरी बात मान और जा अपने साहब जी का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करके बाहर का रास्ता दिखा। 7 फाटक तक अलविदा भी कहा। मुंतहा नूर बानो को दोनों कंधों से थामकर चाय पर बिठाते तफसील में समझाने के अंदाज में बोली, बोल लिया तूने, मैं जान गई मेरी मन्नू बहुत अच्छी तकरीर करती है। अब जा तरोताज़ा हुआ, शाबाश। नूर बानो अपने कंधे से उसके हाथ उठाती इत्मीनान से बोली, जिस पर मुंतहा झुंझला गई। अम्मा, मैंने क्या बकवास की है, तेरी समझ क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं करी कोई निकाह का। हद है, मुर्गी की वही टांगे तेरी। मुंतहा दब से चाय पाई पर बैठी झला के ऊंची आवाज से बोली, जिस पर नूर बानो ने फौरन उसके मुंह पर हाथ जमाया। आवाज नीचे रख, बाहर साहब बैठे हैं, मस्जिद में नमाज खत्म होने ही वाली होगी। इमाम साहब के पहुंचते ही निकाह के बाद तुम लोगों को यहाँ से निकलना भी है, इसलिए जल्दी कर। नूर बानो उसके मुंह से हाथ उठाती आंखें दिखाकर बोली, जिस पर मुंतहा ने सर हाथों में गिराया, फिर कुछ सोचकर गोया हुई। देख अम्मा, तू क्या चाहती है? मेरी हिफाजत ना? फिक्र नहीं कर, बस सिर्फ सुबह तक का इंतजार कर ले। अगर सुबह मैंने उस शीदे के घर में घुस के पूरे गांव के सामने कुत्तों की तरह उसकी चित्रौल नहीं की ना, तो मेरा नाम मुंतहा नूर परवाज नहीं। लेकिन अब तुझे खुदा का वास्ता ये निकाह वाला कांटा निकाल दे मेरे गले से। मुंतहा नूर बानो को फोन कान से लगाए साइड पर जाता देख दांत कचकचाकर बोली। बस नहीं चल रहा था, अभी जाकर उस रफीक दलाल और शीदे का मुंह तोड़ा है। और मुंतहा की एक ही रट पर नूर बानो फोन काटकर दरिश्तगी से उस तक पहुंची, जो वक्त के तकाजे को समझ नहीं रही थी।
میں صرف تیری رفیق، دلال اور شیدہ جیسے حیوانوں سے نہیں بلکہ اس دنیا کے ہر حیوان سے، اس مرد سے حفاظت چاہتی ہوں، عمر بھر کے لیے۔ میں تیرے لیے ایک مضبوط سائبہ چاہتی ہوں جو تجھے ہر گندی حوث زدہ نظروں سے بچائے۔ مجھے تیرے لیے ایک مضبوط چھت چاہیے جو ہمیشہ تیرے اوپر سایہ فگن ہو، جو تجھے ہر سرد گرم سے محفوظ رکھے۔ میں اس بات سے انکاری نہیں کہ تو بہت بہادر ہے، لیکن عورت چاہے جتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو، اسے مرد کے سہارے کی ضرورت لازمی پڑتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ… بولتے بولتے نور بانو کی سانس پھول گئی تھی جب منتہا نے فوراً پاس رکھے اسٹیل کے جگ سے پانی نکال کے اسے پلایا تھا۔ اماں اب ٹھیک ہے تو؟ منتہا اس کا سرخ چہرہ سہلاتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ اس کے اس فکر پر نور بانو کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اکلوتی اولاد تھی وہ ان کی، اسے کچھ ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ اس لیے تو منتہا کے اتنے ضد کرنے کے باوجود نور بانو نے اسے پولیس میں بھرتی ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ تو اس کے اس شعبے میں جانے کے بھی سخت خلاف تھی، لیکن منتہا کی ضد کے آگے ہار گئی تھی۔ مان جا منو، صاحب جی بہت اچھے ہیں، ورنہ بول، گاؤں بھرا پڑا ہے نام نہاد مردوں سے، لیکن کسی نے تیرے لیے آواز نہیں اٹھائی، جبکہ صاحب جی نے بغیر کسی جان پہچان کے نہ صرف تیری حفاظت کی بلکہ تیری دوا علاج بھی کرایا، اور آج اپنی ذمہ داری پر تجھے صحیح سلامت گھر تک لا کر چھوڑا۔ وہ چاہتے تو تجھے کل ہی گاؤں میں کہیں چھوڑ جاتے، یا پھر آج تجھے خود واپس کرنے کی صلاح دے سکتے تھے، یا پھر کسی اور کے ساتھ بھی بھیج سکتے تھے، لیکن صاحب جی نے تجھے اپنی ذمہ داری سمجھا اور میرے تھوڑے سے زور دینے پر تیری حفاظت، تیری عزت کے لیے نکاح تک کو راضی ہو گئے۔ صاحب جی فرشتہ ہیں ہمارے لیے منو، ایک بن مانگی دعا، ایسے انکار کر کے اس خدا کی نعمت کی ناشکری مت کر۔ بے شک میری بیٹی بہت بہادر مضبوط ہے، لیکن یاد رکھ تو ایک عورت ہے، اس دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے تجھے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو کمزور نہیں ہے، لیکن تجھے سنبھالنے والے کی ضرورت ہے۔ نور بانو اس کا خفا خفا سا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر سمجھانے کے انداز میں بولی۔ اچھا، ابا تیرا نام نہاد سہارا، صاحبہ سنبھالنے والا محافظ بنا اماں؟ منتہا کے تلخ سوال پر نور بانو نے کرپ سے آنکھیں میچیں، جس پر منتہا کے لبوں کو طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ محافظ صاحبہ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے اماں، آج میرا محافظ مجھے اس دنیا میں لانے والا باپ نے ہی داؤں میں ہار دیا۔ سوچو تو جی کرتا ہے ایک بغیرت بے ضمیر سفاک باپ کی بیٹی ہونے کی پاداش میں چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ منتہا سرخ آنکھوں سے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ بہادر منتہا نور پرواز یہاں پر ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ نور بانو نے فوراً آگے ہو کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایسے نہیں کہتے میرا بیٹا، وہ تو ہماری قسمت ہے۔ نور بانو نے اس کے گال پر پھسل پھسل کر آ رہے آنسو کو صاف کرتے نم لہجے میں بولی۔ ہاں قسمت ہے، میں نے بھی بہت پہلے مان لیا اس سچ کو، تو بھی مان لے، کوئی کسی کا محافظ نہیں ہوتا۔ جس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، اوپر بیٹھا رب خود اسے اس محافظ بنا دیتا ہے۔ میں اپنی اور تیری حفاظت کر سکتی ہوں، تو جا اپنی حاتم طائی کے ہوتے سوتے صاحب جی کو دفع کر۔ منتہا نور بانو کے گال صاف کرتے سنبھل کر بولی، جس پر نور بانو نے اسے گھورا تھا۔ مزید بحث نہیں منو، میں آج ہوں کل نہیں، اور تیرے باپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس لیے تم مدعے پر خاموش رہ۔ ویسے بھی اپنے نکاح کے معاملے میں لڑکیاں منہ بھاڑ کر بولتی اچھی نہیں لگتی۔ نور بانو ٹپٹ کر بولی۔ سیریسلی اماں؟ منتہا اپنی ماں کی سوئی وہیں اٹکے دیکھ صدمے سے بولی۔ ہاں، اور اب تجھے میری قسم ہے، جو نکاح ہونے تک تو نے زبان کھولی۔ نور بانو ناراضگی سے کہتی رخ موڑ گئی، جس پر منتہا کا صدمہ اور بڑھا تھا۔ اماں، تو نہیں مانے گا نا میری بات؟ پھر بات مت کر، جو کرنا ہے کر۔ کون سا تو کوئی ماں ہے جو ایک ماں کی پریشانی سمجھے گی؟ تو بہت بڑی جرنلسٹ ہے نا، تو کیوں ایک جاہل ماں کے فیصلے پر سر تسلیمیں خم کرے گی؟ نور بانو نے اب کے پینترا بدل کے منتہا کو ایموشنل کیا۔ اماں ایسے کیوں بول رہی ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہی تھی، زبان نہ کھولوں تو قبول ہے کیسے کہوں؟ منتہا نور بانو کا رخ اپنے طرف موڑتے ہوئے آخر میں شرارتی لہجے میں بولی، جس پر نور بانو نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اللہ تجھے ہر خوشی نصیب کرے اس دنیا کی۔ نور بانو اس کی پیشانی چومتی ہوئی نم لہجے میں بولی۔ پھر کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کے آتے ہی نکاح کے مراحل طے پا گئے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد ہی ان لوگوں نے شہر کا رخ کیا۔ منتہا اس قدر اس ہنگامی نکاح سے خفا تھی کہ نور بانو کے لاکھ کہنے پر بھی اسی مٹی میں اٹا میلا کچیلا سلوار قمیض اور سرسوں کے تیل میں لتھڑا سیاہ چادر میں چلی آئی تھی، اور اب ان مسٹر حاتم طائی ورژن 2 کے پہلو میں بیٹھی کالی چادر سے مکمل چہرہ چھپائے سرد ہواؤں کا مقابلہ کرتی اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی میں شہر کی مصروف ترین سڑک پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کو بے دلی سے دیکھ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا شخص ناک کے سیدھے میں جیپ بھگائی جا رہا تھا، جب اچانک سے گاڑی رکنے کی آواز پر ہوش میں آئی، ساتھ دوپٹے سے چہرہ اچھے سے چھپا لیا۔ ہوش میں آ جائے محترمہ مصیبت صاحبہ، آپ کی منزل آ گئی ہے، ارسلان نے گلا کھنکار کے اسے مخاطب کیا۔
मुसीबत तो मैं वाकई हूँ, जिसके पीछे एक बार लग जाऊं इस मुसीबत से दुनिया निजात पा जाती है। अरसलान के मुसीबत कहने पर मुंतहा ने दांत पीस कर सोचा, लेकिन जुबान को जहमत नहीं दी। खामोशी से सर उठाकर सामने देखा। ये वही फ्लैट था जहां वो सुबह थी। फिर ये हातिम ताई वर्जन 2 से यहाँ क्यों लेकर आया था? देखें, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको कुछ भी डिटेल, मेरा मतलब बेहद तफसील में नहीं समझा सकता। आप बस चुपचाप से अंदर चली जाएं, मैं कल आकर आपसे बात करता हूँ। अरसलान पेशानी मसलते हुए बोला। अभी तक हातिम ताई साहब के दिमाग में कोई बल्ब नहीं चला था कि अचानक नाजिल हुई इस बीवी नामी बला को कहाँ ठिकाने लगाए। अली विला ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, वरना अरसलान को पूरा यकीन था दाजी शूट कर देंगे, और जान जान किसे अजीज नहीं। आए मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं। अरसलान जीप से बाहर निकलते हुए बोला। मुंतहा कहना चाहती थी कि वो अपने हॉस्टल चली जाएगी, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि रात के 9 बज रहे थे। यकीनन हॉस्टल गेट बंद हो गए होंगे। दूसरा, इसका इस हुलिये में वहां जाना भी ठीक नहीं था, इसलिए खामोशी से अरसलान की तकलीफ में फ्लैट में चली गई और अरसलान वहीं से रवाना हो गया। नेकी जो गले पड़ गई थी। अब अगला सीन। आज इतवार का दिन था और हमेशा की तरह अली विला में ईद का सा समा था, क्योंकि यही एक दिन ऐसा होता था जब सब मिल बैठते। सलीमा बेगम, निशवा लोग भी इधर ही निकल आते थे और दाबू के जलाल की गर्म और डिसिप्लिन सर्द हवाएं भी ज़रा कम ही चलती थीं, जिसकी वजह से मौसम मोतदिल खुशगवार होता था। खासकर अरसलान और निशवा जैसे फसादी लोगों के लिए ज़्यादा साजगार होता था। ये और बातें कम अज़ कम एक बार इज्जत अफजाई फिर भी हो ही जाती थी हिटलर के ट्रेनर के हाथों। हर किसी को नहीं, सिर्फ अरसलान अली ढीठ हड्डी को। अभी भी सब बड़े हॉल में बैठे थे। दाबू शायद अपने किसी अहबाब से मिलने बाहर गए थे। चारों बेगम किचन में घुसी हुई थीं। तीनों सीनियर अली बरादरान सोफों पर बैठे किसी सियासी मुद्दे पर तबादला ख्याल कर रहे थे, और कुछ ही दूर पर आहान, हशाम, दीबा, निशवा बैठे कैरम खेल रहे थे, जिसमें दीबा और निशवा चीटिंग करने में अपने ही कोई रिकॉर्ड कायम कर रहे थे। मजलूम मर्द बेचारे तो खामोश ही थे, और चीटिंग के बादशाह अरसलान साहब अभी तक नींद की वादियों के सैर सपाटे से नहीं लौटे थे। मंजिली मोमानी, ये आपके निकम्मे इंस्पेक्टर की 100 साल की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। निशवा ने पास से गुजर रही तहसीन बेगम को मुखातिब किया। ऐसे नहीं कहो, मेरा बच्चा कोई निकम्मा नहीं है। रात 11 बजे थका हारा लौटा है। मैं ही डिपट कर सुला कर आ रही हूँ, वरना वो अपने वक्त पर जाग गया था। तहसीन बेगम मसनूई खफगी से निशवा को घूरती हमेशा की तरह अरसलान की हिमायत में बोली, जिस पर कैरम की तरफ मुतवज्जा हशाम ने सर उठाकर बड़े गौर से उनका मुमताज से पर नूर चेहरा देखा, जिसमें उसे किसी और ही का चेहरा नजर आ रहा था। बेगम, झूठ तो ऐसा बोले कि लोग यकीन भी कर लें। मतलब आपका जो लाडला काम के दिन कभी वक्त पर नहीं जागा, वो छुट्टी वाले दिन। सफेद झूठ की भी हद है बेगम। सुना था ममता अंधी होती है, झूठी भी होती है, ये तो आपको देख के मालूम हुआ है। सोफे पर बैठे कमिश्नर साहब से ये झूठ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हुआ था, तभी तासुफ से बोले, जिस पर तहसीन बेगम ने अब के इन्हें घूरा। और हमारी प्यारी सी ममता की मारी मुमानी जान को अपने लाडले की काम की नोयत का अंदाजा हो जाए तो वो जो अब आराम से सोने का कह आई हैं, झाड़ू लेकर जगाने जाएंगी। निशवा तहसीन बेगम का खफा खफा चेहरा देख मन ही मन में बड़बड़ाई। वैसे मुमानी, आपने काम की नोयत नहीं जाननी चाहिए। मेरा मतलब है कि किस खूबसूरत मतलब खास काम में बिजी था आपका बच्चा। सीढ़ियों से उतरा अरसलान पर नजर पड़ते ही निशवा की शरारती रग फड़की। कम से कम किसी भालू की तरह ठूसने वाले काम में नहीं था मोटी। अरसलान घूरता हुआ तहसीन बेगम के पास चला आया, जिन्होंने प्यार से उसके माथे पर बिखरे बाल संवारे थे, और हशाम ने बड़े गौर से मंजर देखा था। तुमने ये मोटी किसे कहा? लंबी चूंद, छोटी सोच वाले इंस्पेक्टर। निशवा दोबारा उसकी लकब पर वापस देखकर सुलग कर अपनी जगह खड़ी हुई थी। धरती के बोझ को। अरसलान ने इत्मीनान से तहसीन बेगम के इशारों पर हाथ फैलाए हुए जवाब दिया। तुम निकम्मे नकारा कामचोर इंस्पेक्टर, तुम्हें तो मैं। निशवा दांत पीसती दंदनाती हुई उस तक पहुंची, जो फौरन तहसीन बेगम को ढाल बनाकर उनके पीछे हुआ था। देखो बेबी एलिफेंट, धीरे चलो। एक ही तो वर्दी वालों का घोंसला है, तुम्हारे भारी वजूद से ढह गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अरसलान अपने बचाव करता गुस्से से लाल पीली हो रही निशवा को मजीद सुलगा गया। तुम एहसान फरामोश, मतलब ही मुफाद परस्त सेल्फिश इंस्पेक्टर, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निशवा मुट्ठियां भींचती उसकी तरफ लिपकी। अरसलान ने फौरन तहसीन बेगम को पीछे खींचकर अपना बचाव किया। देखो, नाजुक लड़कियों के सेंफ पर सदमा जुबान संभाल के। हाँ, तुम एक मुहाफिज से मुखातिब हो। मुहाफिज साहब पीछे से सीना चौड़ा करके बोले। हा, मुहाफिज, शक्ल देखिए अपनी औरत के पीछे छुपकर अपना बचाव कर रहे हो। खुद बुज़दिल इंस्पेक्टर को हिफाजत की जरूरत है
اور محترم چلے ہیں محافظ بننے. واٹ آ جوک. نشوا چڑھ کر تمسکر سے بولی. شکل تو روز آئینے میں دیکھتا ہوں انسانوں والی ہے. تم نے کبھی اپنی بھوتی شریف پر غور کیا ہے؟ ارسلان کہاں سے لگنے والا تھا. تمہاری تو بس بہت ہوا تمہارا. تمہاری کبھی نہ ختم ہونے والی بحث. اب چلو ناشتہ کرنے. تحسین بیگم زبردستی ارسلان کو گھسیٹتی میز کی طرف بڑھی ورنہ ان دونوں کی بحث تو رکنی نہیں تھی. واہ واہ واہ, مطلب مزہ ہی آ گیا. اتنا لذیذ کھانا کہ دل کر رہا ہے اتنی خوبصورت لیڈیز کا ہاتھ چوم لوں. صحیح کہتے ہیں بڑے بزرگ, آج کل کی پھوڑ لڑکیاں سوائے زبان کے جوہر دکھانے کے کچھ نہیں کرتی. پراٹھے کا پہلا نوالا منہ میں ڈالتی ارسلان کی رگ پھر پھٹ گئی تھی. تبھی پیچھے پلٹ کر نشوا اور دیبا پر نظر ڈالتے ہوئے بآواز بلند تبصرہ کیا. تم فکر نہیں کرو, ہم تمہارے لیے ٹپکل گاؤں کی 12 گز کا گھونگھٹ لینے والی گھریلو لڑکی لائیں گے جو تمہارے لیے اپنے چوڑیوں سے بھرے بھرے ہاتھ سے پیور سرسوں کے تیل میں ڈبو ڈبو کے مزے مزے کے پکوان بنائے گی اور تمہارے دل کھول کر تعریف کرنے پر دوپٹہ دانتوں میں ڈال کر شرمائے گی. اب کی ٹکا سا جواب دیبا کی طرف سے آیا تھا جس پر ارسلان کی آنکھوں میں چھم سے منتہا کا سراپا لہرایا تھا اور نتیجے کے طور پر زبردست اچھو لگا تھا. ارے ارے دھیان سے بچے, پانی پیو. تحسین بیگم نے اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے فوراً پانی کا گلاس لبوں سے لگایا. تمہاری کالی زبان کی بددعا لگی ہے مجھے. چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں جعلی ڈاکٹر. ارسلان روحانسا ہوتا دانت کچکچا کر اس کی طرف بڑھا تھا جو پل میں اہان کے پیچھے ہوئی تھی. لگی کہاں ہے, ابھی لگ جائے تب میں تمہیں خود پکڑوں گی. دیبا لمبے چوڑے اہان کے شانوں پر ہاتھ جماتے ہوئے پیچھے سے منہ نکال کر بولی. اب دیبا معصوم کو تھوڑی نہ پتا تھا یہ کارنامہ انجام پا چکا ہے. تم بچ جاؤ. ارسلان سائڈ سے لپکا جب اہان نے اس کا ہاتھ پکڑا. ارسلان واپس جاؤ. اہان اس کا ہاتھ چھوڑتا تنبیہ کرنے کے انداز میں بولا کیونکہ دیبا کا اس کے کندھے پر ادھر سے ادھر سرسراتے نرم ہاتھوں کا لمس اسے عجیب کیفیت سے دوچار کر رہا تھا. میں بھول کیسے گیا, جب تک اس جالی کے لوہے کے کان ہیں کوئی سے کچھ نہیں کہہ سکتا. بھائی کبھی اپنے چھوٹے بھائی کا بھی ساتھ دے لیں, ان چڑیلوں نے جیسے اتنی بھیانک بددعا دی ہے. ارسلان مسکین ہوا. تم خود ان سے الجھتے ہو تو یہ جواب دیتی ہیں. اب واپس ٹیبل پر جاؤ. اہان نرمی سے دیبا کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا جس پر ارسلان منہ بناتا ٹیبل کی طرف بڑھ گیا. پھر جلدی سے کھانا کھا کر ہمیشہ کی طرح 2 سینڈوچ ہاتھ میں لیتا وہاں سے نکل گیا. اب اگلا سین. میں نے آپ کے لیے 3 ہاسٹل دیکھے ہیں, آپ بھی دیکھ لیں, پھر جو ہاسٹل آپ کے سمجھ آئے وہاں شفٹ کر لیں. جیپ میں بیٹھتی ارسلان نے اسے اپنا منصوبہ بتایا جس پر کالی چادر سے صرف آنکھیں نظر آئی. منتہا نے حیرانی سے رخ موڑ کے اسے دیکھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہیں محترمہ؟ مصیبت صاحبہ, میں کوئی دل گردے جگر والا بندہ نہیں ہوں بلکہ ریٹائرڈ میجر آئی جی کمشنر پلس میجر والا بندہ ہوں. گھر میں کسی کو معلوم ہو گیا کہ میں نے ایک مصیبت کو مصیبت سے نکالا اور پھر اسی مصیبت کو اپنے لیے مصیبت بنا لیا تو میری خیر نہیں. ارسلان اس کی سیاہ چادر سے نظر آ رہی بڑی بڑی پھیلی آنکھوں میں سوال دیکھ کر مظلومیت سے بولا. مطلب؟ مقابل کی تیز کام زبان منتہا کے خاک پلے نہیں پڑتی تھی. مطلب یہ کہ محترمہ مصیبت, بھلے ہی ہمارا نکاح آپ کی والدہ ماجدہ نے بندوق کی نوک پر دھمکیاں ٹھوک کر کرا دیا ہے, لیکن میں نے آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر نہیں لے جا سکتا ورنہ میری خیر نہیں. باقی سب تو بعد میں. پہلے ہٹلر کے ٹرینر نے کھڑے کھڑے پوری بندوق میرے سینے میں خالی کر دینی ہے, پھر میری لاش سے جو باس پرس ہوگا وہ الگ. ارسلان پوری طرح اسٹیئرنگ چھوڑ کر منتہا کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے انداز پر ساختہ تھوڑا پیچھے کھسکی تھی. آپ جانتی نہیں میں مظلوم وردی والوں کے گھونسلے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کی فضا میں اصول و ضوابط گردش کرتا ہے. صبح اٹھ کر لوگ بیڈ ٹی لیتے ہیں, ہم ڈسپلن کا کاڑا نوش فرماتے ہیں جہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے, کھانے پینے سونے اٹھنے غرض ہر چیز کا. اور شادی کا آپشن تو ابھی اس لسٹ میں شامل ہی نہیں ہوا. اگر ہوگا بھی تو ہر چیز کی طرح میرا نمبر آخری ہوگا کیونکہ مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی ہیں جو خالص کنوارے ہیں. ارسلان نے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں نکال کر 2 پر زور ڈالتا ہوا بولا اور اس کے خالص کنوارے والی بات پر منتہا کی آنکھوں میں نہ سمجھی واضح تھی. مطلب کہ یہ کنواروں کی کون سی قسم ہے؟ ویسے خالص کنوارے کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ ارسلان نے پوری تقریر کرنے کے بعد پوری آنکھیں پھاڑ کر خود کو دیکھ رہی منتہا کو دیکھ سوال کیا جس پر منتہا نے بل کی طرف نفی میں سر ہلایا. اس بندے کے نان سٹاپ زبان نے تو اس کا دماغ ہی گھما دیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کوئی انگلش مووی سپیڈ پر لگا کر چھوڑ دیا ہو. کوئی نہیں, آنکھیں چھوٹی کر لے, میں بتا دیتا ہوں. ارسلان اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر گڑبڑایا.
خالص کنوارے، کنواروں کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں ان مظلوم کنواروں کے ظالم گھر والوں نے ان کی شادی کھڑکانے کے بارے میں سوچنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ مطلب مظلوموں کی بنجر اجاڑ بے رنگ زندگی کا احساس ہی نہیں خود ان مظلوموں کو بھی نہیں۔ سمجھ آ گیا مطلب؟ ارسلان نے واپس اس کی طرف رخ کیا جس کی سیاہ چادر سے واحد نظر آ رہی آنکھیں اس کے اس عظیم لاجک پہ بالکل ساکت ہوئی تھیں جسے ارسلان صاحب نے اسپیچ لیس ہونے سے ماخوذ کیا تھا۔ اب چلیں ہاسٹل دیکھنے؟ ارسلان اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا پوچھ گیا جس پر اس کے لاجک سے بے ہوش ہوتی ہوئی منتہا ہوش میں آئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ مجھے چورستے کے پاس چھوڑ دیں، منتہا اس کے لاجک کے فیس سے باہر آتی دھیمی آواز میں بولی جس پر ارسلان نے ابرو چڑھائے۔ وہاں کے آپ کے چاچو کا سسرال ہے؟ نہیں، میری خالہ کا گھر ہے، منتہا نے اس کے الٹے سوال پر جل کے الٹا جواب دیا جس پر ارسلان نے ٹھنڈی شکر کی سانس خارج کی۔ یہ تو گڈ ہو گیا، میں تو یوں ہی پریشان ہو رہا تھا کہ آپ اکیلے یہاں کیسے رہیں گی، مطلب آپ کی اماں نے آپ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے نا۔ ارسلان کے شکر ادا کرنے پر منتہا کا دل کیا اپنا سر سامنے ڈیش بورڈ پر دے مارے، بندہ تھا کہ سر درد۔ چلتے ہیں پھر، ارسلان جیپ سٹارٹ کرتا ہوا سرشاری سے بولا، بھلے ہی وہ بہت لاپرواہ تھا لیکن منتہا کو لے کر نور بانو کی تڑپ اور منتیں اسے اچھے سے یاد تھیں جس کی وجہ سے کل پریشان تھا کہ منتہا کو کہاں رکھے جہاں وہ محفوظ رہے، اور اب یہ اس کی پریشانی حل ہو گئی تھی۔ اس بندے سے جان چھوٹ جائے کافی ہے ورنہ پرواز کے سارے حواس پرواز کر جائیں گے۔ منتہا نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی بلکہ شکر ادا کیا تھا۔ پھر 15 منٹ میں ہی وہ لوگ چورستے تک پہنچ چکے تھے۔ جیپ کے سڑک کنارے رکتے ہی منتہا جلدی سے جیپ سے باہر آئی، مبادا یہ پھرنا شروع ہو جائے۔ سنو، منتہا نے بھی ایک قدم نیچے رکھا تھا کہ ارسلان کی آواز آئی۔ ناٹ اگین اللہ میاں، ورنہ میں نے یہیں بھی ہوش ہو جانا ہے۔ منتہا چہرہ کور کرتی من ہی من میں روحان سی ہوئی۔ وہ کم گو تھی اور یہ محترم نان سٹاپ گاڑی کہاں ایک پٹری پر دوڑ سکتی تھے۔ یہ کچھ پیسے ہیں، وقت ضرورت کام آئیں گے، اور یہ میرا کارڈ، کوئی بھی پریشانی ہو بلا جھجک مجھے کال کر لینا، اگر فون نہیں ہے تو اپنی خالہ سے کہہ کر پہلے فون منگوا لینا۔ ارسلان نے ایک چھوٹا سا پیکٹ منتہا کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولا جس پر پہلی بار کسی مرد کو اپنے کفالت کرتا دیکھ منتہا کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ کبھی اس کے باپ نے ایک 4 آنے اس کے ہاتھ پر نہیں رکھا تھا، ہمیشہ سے نور بانو رات دن سلائی کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کا خرچہ اٹھاتی تھی، اور آج اس اجنبی مرد جو در حقیقت اس کا سب سے زیادہ قریبی تھا اب اپنی فکر کرتا دیکھ منتہا کی آنکھوں میں پانی اترا تھا۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے صاحب جی، اماں ہے نا؟ منتہا حلق مٹ کے آنسوؤں کے گولے کو زبردستی اندر دھکیلتی ہوئی بولی۔ ضرورت ہے کیونکہ اب آپ میری ذمہ داری ہیں، میں نے آپ کی اماں کو زبان دی تھی کہ آپ کی حفاظت کروں گا، اور ہم وردی والے اپنا وعدہ جان کر نبھا جاتے ہیں، اور ہم وردی والے اپنا وعدہ جان دے کر بھی نبھا جاتے ہیں، ایسا میرے دابو کہتے ہیں۔ اب رکھے اسے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ ارسلان اس کے ہاتھ میں پیکٹ تھماتا مضبوط لہجے میں بولا۔ اس سے آگے منتہا کی زبان ہی نہیں کھلی تھی، وہ لب بھینچ کر آنسو کو اندر اتارتی وہاں سے نکل گئی۔ اب اگلا سین۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہاں آپ دونوں کو اس مسئلے پر ٹھنڈے دماغ سے بات چیت کرنے کے لیے بلایا تھا، نہ کہ روٹھے ہوئے میاں بیوی کی طرح رخ موڑ کر ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کے لیے۔ مطلب جس طرح آپ لوگ ایک دوسرے کو نظر میں رکھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، مجھے تو ابا جی والی فیلنگ آ رہی ہے جو ہر ہفتے نیا مقدمہ لے کر حاضر ہو رہے بیٹے بہو کو ازدواجی زندگی پر درس دینے بلاتے ہیں۔ رافع کو پچھلے 10 منٹ سے ایسی منہ پھلا کر بیٹھا دیکھ جل کر بولا، جس پر دونوں نے ناپسندیدہ نظر رافع کی طرف اٹھائی لیکن زبان پھر بھی خاموش تماشائی بنی تھی۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد رافع نے آج پھر دونوں کو ایک دوسرے ریسٹورنٹ میں بلایا تھا اور احتیاطی طور پر رب کی بارش سے الگ تھلگ حصے میں ٹیبل بک کیا تھا، اور ساتھ بزرگ کی طرح دونوں کو اکیلے میں سمجھایا بھی تھا کہ اس مدعے پر جذباتی ہو کر بحث کر کے صورتحال بد سے بدتر کرنے کی بجائے اطمینان سے صلح جو انداز میں مسئلے پر غور و فکر کرتے ہوئے کوئی درمیانی راستہ نکالیں جو نہ حشام کے جذبات کو مجروح کرے اور نہ ہی ڈاکٹر ہبا کی فیلنگز کو ٹھیس پہنچائے۔ لیکن یہ دونوں ٹیڑھی کھیر تو اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے روٹھے پریم پنچھی کی طرح لبوں پر تالا لگا کر بیٹھے تھے۔ ہبا گود میں بیٹھے شہزادے سبحان کے ساتھ بیسی تھی اور حشام کن نکھیوں سے اس کی گود میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے ماں سے راز و نیاز کر رہے سبحان کو دیکھ کر چل کر رہا تھا، کیونکہ رافع کی ہدایت درمیان میں دیوار کی طرح کھڑی تھی کہ کوئی سخت لفظ یا عمل نہ ہو۔ ڈاکٹر ہبا، آئی تھنک بات کی شروعات آپ کو کرنی ہوگی۔ رافع دونوں پر اپنا بات کا اثر نہ ہوتا دیکھ ہبا کی طرف متوجہ ہوا، جس پر سبحان کی انگلیوں سے کھل رہی ہبا نے نافہم نظروں سے اسے دیکھا۔ آمین، آپ یہاں ہم دونوں کے مقابل زیادہ میچور انڈرسٹینڈنگ ہیں
اور شروع سے آخر تک کی کہانی سے بھی واقف ہیں، تو بات آپ شروع کریں۔ رافع نے سوال کچھ واضح کیا۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے آپ میرے بھائی بھابھی کو کب سے جانتی ہیں وہ بتائیں۔ حشام نے اس کے چہرے پر بڑا سا سوالیہ نشان دیکھ آسان لفظوں کا چناؤ کیا، جس پر ہبا نے گہری سانس فضا کے سپورٹ کی۔ صوبی کی پیدائش سے پہلے سے دراصل نیلم کا ٹریٹمنٹ میں کر رہی تھی، چونکہ نیلم کی پریگنینسی میں کچھ پرابلمز تھیں اور اس نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بڑا موجود نہیں ہے، ہسبینڈ ہیں جو دن کے اوقات میں آفس ہوتے ہیں، تو میں نے ایمرجنسی کے لیے اسے اپنا پرسنل نمبر دے دیا تھا۔ پہلی بار ماں بننے کے خوبصورت مراحل سے گزر رہی تھی، ہر لڑکی کی طرح کافی نروس اور ایکسائٹیڈ تھی، اس کی اکثر بلکہ ریگولر ہاسپٹل ٹائم آف ہونے کے بعد مجھے کال کیا کرتی تھی چھوٹی موٹی باتیں پوچھنے کے لیے۔ نیلم کافی صاف دل اور باتونی طبیعت کی لڑکی تھی، مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں، اس سے بات کرنا مجھے لگتا تھا کیونکہ اس سے بات کر کے کچھ پل کے لیے ہی صحیح میں اس مشینوں والی فکس زندگی سے باہر نکل آتی تھی۔ بس اسی طرح ہماری دوستی گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی گئی اور مجھے اس اجنبیوں کی بھیڑ میں کوئی اپنا مل گیا تھا۔ ہبا زبان کی انگلیوں سے کھیلتی کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اس کے لہجے میں نفی رافع اور حشام نے بڑی شدت سے محسوس کی تھی۔ اور میرے بھائی مطلب نیلم کے ہسبینڈ؟ حشام نے کچھ پل کی خاموشی کے بعد دوبارہ سوال کیا، جس پر ہبا نے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے اس کیفے سے باہر آئی تھی۔ ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، وہ صرف نیلم کے ریگولر چیک اپ کے وقت اس کے ساتھ آتے تھے اور چند ایک نیلم کی صحت کو لے کر بات ہوتی تھی ہماری۔ ہبا بار بار اپنا حجاب کھینچ رہے زبان کو سامنے ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے سادگی سے بولی، آپ نے کبھی بھابھی سے ان کے میکے یا سسرال والوں کے متعلق سوال نہیں کیا؟ وہ اکیلی کیوں رہتی تھی؟ ٹائپس کچھ بھی؟ ہبا کے اچانک نظر اٹھاتے حشام نے گڑبڑا کر وضاحت دی، جی نہیں، کیونکہ نیلم نے مجھے بنا پوچھے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی شادی کے ایکسیڈنٹل میرج تھی، مطلب اس کے ہسبینڈ اس کی حفاظت کے لیے اسے نکاح کیا تھا، جسے اس کے ہسبینڈ کی فیملی میں کوئی واقف نہیں ہے سوائے اس کے ایک دیور کے، یعنی آپ کے۔ ایم آئی رائٹ؟ ہبا کے سوال پر حشام نے سر ہلایا۔ اور بھابھی کی فیملی؟ حشام نے اگلا سوال داغا، اب کہ ہبا کو نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آیا، مطلب وہ انٹیروگیشن روم میں بیٹھی تھی کیا جو بندہ سوال پر سوال داغ رہا تھا۔ نیلم یتیم تھی، بہت بڑے خاندانی جاگیردار خاندان سے تعلق تھا اس کا، ایک ستیلا بھائی تھا جس نے ساری جائیداد خود ہڑپنے کے چکر میں اس کی شادی کسی عمر دراز آدمی سے طے کر دی تھی، جہاں سے نیلم جیسے تیسے کر کے بھاگی اور آپ کے نکاح میں داخل ہو گئی اور آپ کے بھائی کے نکاح میں داخل ہو گئی۔ کوئی اور سوال؟ ہبا نے لفظ چبا کر پوچھا۔ حشام نے اس کا لفظ چبانا بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، جبکہ رافع نے مسکراہٹ دبائی۔ جی، آخری سوال، آپ صبان کو لے کر یہاں کیوں شفٹ ہوئیں؟ آپ اس دن کس درندے حیوان سے صبان کو بچانے کی بات کر رہی تھیں؟ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، آپ نے صبان کے نام کے ساتھ اس کے فادر کا نیم کیوں اٹیچ نہیں کیا؟ حشام نے آخری سوال پر خاصا زور ڈالا تھا، جس پر ہبا کے پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک سوال ہے؟ ہبا نے آبرو چڑھا کے تنزیہ پوچھا، جس پر حشام نے مسکراہٹ دبائی۔ خیر، جس دن نیلم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کسی وجہ سے میں اس وقت ہاسپٹل سے باہر تھی اور نیلم کی اطلاع ملتے ہی سیدھی او ٹی میں پہنچی، جہاں نیلم ابتر حالت میں موجود تھی۔ اپنی اکلوتی دوست کو خون میں نہایا دیکھ میرے سارے حواس سلب ہو گئے تھے، لیکن وہاں مجھے ایک ڈاکٹر کی خدمات انجام دینی تھی اور میں نے اپنے جذبات پر بند باندھ کر اپنا فرض ادا کیا تھا اور اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے اس دنیا میں لایا۔ ہبا نے محبت سے زبان کی پیشانی چومی۔ پھر کیا؟ نیلم پورے 24 گھنٹے بے ہوش رہی تھی اور دوسرے دن جو کچھ وقت کے لیے ہوش میں آئی، اکھڑتی سانسوں کے درمیان مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے ستیلے بھائی سے صبان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد میں صبان کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں، لیکن اس کے شفاق بےحس بھائی کو اس کے ناکام ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دوں۔ نیلم کی موت کے بعد اس کے بھائی کے آدمی اپنی پہچان بتا کر نیلم کی ڈیڈ باڈی لے گئے تھے۔ میرے بہت انسسٹ کرنے پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے انہیں یہی خبر دی کہ نیلم نے مردہ بچے کو جنم دیا تھا، اور میں ویسے بھی اپنے عزیز دوست کو کھونے کے بعد اس شہر میں سانس نہیں لے سکتی تھی، سو اپنے دوست کی آخری نشانی کو لے کر وہاں سے شفٹ کر گئی۔ اور آپ کے آخری سوال کا جواب یہ کہ صبان کے نام کے آگے احتشام علی کا سرنیم لگتا ہے۔ زیادہ نہیں، لیکن تھوڑی بہت دینی معلومات میں بھی رکھتی ہوں۔ آخر میں ہبا کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اب آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ رافع نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ بات درمیان میں چھوڑا۔ دیکھیں، فیملی کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتی، رشتے کیسے ہوتے ہیں میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، اپنائیت کسے کہتے ہیں اس میں بالکل نابلد ہوں۔ میرا پہلی اور آخری انمول رشتہ
मेरा सो भी है। मेरे पास हजार ऑप्शन नहीं है जो मैं किसी एक को चुनूं। मैं बस इतना जानती हूँ, सुबान मेरी जिंदगी का कुल असासा है। सुबान को खुद से अलग करना मेरे लिए रूह जिस्म से जुदा करने जैसा है। मैं सुबान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार सकती हूँ, लेकिन सुबान से दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ मैं यहाँ खुदगर्ज हो रही हूँ, मतलबी हूँ, लेकिन ये सब कबूल करते मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी ममता से मजबूर हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि सुबान को जो जिंदगी, जो मुस्तकबिल, जो मकाम आप और आपकी फैमिली दे सकता है, मैं वो जान देकर भी नहीं दे सकती। लेकिन हिबा ने बेबसी से लब चबाए। हशाम को अचानक ही उसके चेहरे में तहसीन बेगम का चेहरा नजर आया था। राफी भी तरम भरी नजरों से उसकी बेबसी देख रहा था जब हिबा का फोन रिंग हुआ। ओके। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो सिर्फ ओके कहते अपनी जगह उठ खड़ी हुई। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना होगा। माजरत मैं इस तरह जा रही हूँ, लेकिन मेरा फर्ज सबसे ऊपर है। हिबा जल्दी जल्दी अपना फोन बैग में डालते सुबान को शाल उड़ाते हुए माजरत को लहजे में बोली। कोई नहीं, हम समझ सकते हैं। अगर आपको कोई इशू ना हो तो क्या हशाम 2 पल के लिए सुबान को उठा सकता है? राफी ने हशाम की तरसी नजर सुबान पर महसूस करके इजाजत चाही, जिस पर हिबा ने लब भींचकर सुबान को उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे हशाम सेकंड के अंदर थाम गया था। फिर कुछ देर सुबान को प्यार करने के बाद हिबा को लौटाते ही हिबा लंबे लंबे डग भरती वहां से निकल गई थी। हशाम की नजरें दूर तक उसके कंधे पर नन्हे नन्हे हाथ मार रहे सुबान पर जमी थी।